چاہیے۔ تو اب کل ملا کے دو قسموں پر مجلس منقسم ہو جائے گی، اور اس کے لیے جس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، حضرت حق جل وعلا کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور بالضرور، حتماً حتماً ہم تم سب کو آزمائیں گے، یعنی کسی کو بچنا نہیں ہے۔ البتہ آزمائش سب کی ایک طرح سے نہیں ہوتی، قرآن ہی نے الگ الگ وہ بیان کیے ہیں۔ ہم تم سب کو آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کے ذریعے سے۔ دیکھیے یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے، اور خاص کر کے ہمارے آپ کے لیے، اس لیے کہ دین نے جو سب سے زیادہ تاکید کی ہے وکیل صاحب، وہ اس بات پر کہ اللہ نے، روایت ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو ہر چیز کی اجازت دی ہے الا اذلال نفس، لیکن اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی اجازت اللہ نے بندوں کو نہیں دی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ شیعت کی علامت میں یہ بات کہی ہے چھٹے امام نے کہ شیعتنا من لم یسأل الناس ولو مات جوعا، ہمارا شیعہ وہ ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا چاہے بھوکا مر کیوں نہ چاہے۔ تو اب اگر وسیع حسن صاحب کو آپ دیکھیے کہ کچھ سیٹھوں کے آگے پیچھے گرے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، تو یہ مولانا تو ہیں مگر صحیح معنی میں شیعہ اہل بیت نہیں ہو سکتے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو کبھی کبھی اللہ آزماتا ہے، اچھا دونوں طریقے سے آزماتا ہے، مال دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی، دے کے آزماتا ہے کہ دیکھے کہاں خرچ کرتے ہو، اوقات تو نہیں بھولتے ہو۔ دیکھیے ایک روایت میں ریلیے بھی نہیں تھی، پرسوں نرسوں نظر سے گزری ہے، بڑی زبردست روایت ہے، صلوات پڑھ کے اس کو سن لیجیے آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصلتان لیس فوقہما بر، دو خصلتیں ہیں انسان کے لیے، لیس فوقہما بر، جس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں ہے۔ نمبر ایک الایمان باللہ، خدا پر ایمان لانا، تو ظاہر سی بات، اچھا اس ایمان میں سب شامل ہو گیا نا۔ ایمان کا مطلب پھر جو ہے وہ پیغمبر کی تصدیق بھی، ورنہ اگر تصدیق نہیں کریں گے تو بھی مسلمان نہیں ہیں۔ پھر ولایت اہل بیت بھی، تو یہ ایک ایمان میں سب آ گیا، تو یہ ہے مین۔ اس کے بعد دوسری چیز جو فرمائی وَالنَّفْعُ لِعِبَادِ اللَّهِ، اور دوسری خصلت جس سے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے، اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا، فائدہ پہنچانا۔ پھر فرمایا کہ وہ خصلتان، اور دو خصلتیں ایسی ہیں لیسا فوقہما شر، کہ جن سے اوپر کوئی برائی نہیں ہے۔ نمبر ایک الشرک باللہ، دو والزر لعباد اللہ، اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانا۔ تو ایمان کے بعد اگر کوئی سب سے اچھا عمل ہے لوگوں کو نفع پہنچانا، شرک کے بعد اگر کوئی سب سے گرا ہوا عمل ہے تو لوگوں کو بولیے نقصان پہنچانا۔ تو اللہ مال دے کے بھی آزماتا ہے کہاں صرف ہو رہا ہے، مال لے کے بھی آزماتا ہے کہ آبرو کا سودا تو نہیں کر رہے ہو۔ صلوات پر محمد و آل۔ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بالضرور ہم تم سب کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، اس حد تک بھی غربت جا سکتی ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کے ذریعے، وَالْأَنفُسِ، اور نفسوں کے ذریعے یعنی جانوں کے ذریعے۔ تو یہاں جان کا مطلب جس کو جس سے زیادہ لگاؤ ہو،
سمجھ گیا؟ وہ بھائی بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے نا، ورنہ جب قرآن نے کہا کہ تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائے، تو نبی علی کو لے گئے نا، تو اس کا مطلب جس کو جس سے لگاؤ ہے اس کو چھین کے بھی ہم تمہارا امتحان لے سکتے ہیں۔ صلوات اور فرمایا والانفس، تو ہو سکتا ہے اس میں زن و شوہر بھی آ جائے، آزمائیں گے بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، مال کی کمی کے ذریعے، والانفس جانوں کے ذریعے، والثمرات اور پھلوں کے ذریعے۔ پھلوں کے سلسلے میں بزرگوں کا فرمانا ہے وَلِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَةٌ، ہر چیز کا ایک پھل ہے، وَثَمَرَةُ الْفُؤَادِ الْوَلَدِ، اور دل کے باغ کا پھل اولاد ہے۔ اسی لیے ہمارے اردو میں بھی اولاد کو میوہ دل کہا گیا ہے۔ تو ہم تم کو آزمائیں گے اولاد کے ذریعے سے۔ یہاں بھی دونوں چیزیں ہیں، اولاد لے کے بھی آزما سکتے ہیں، اولاد دے کے بھی آزما سکتے ہیں۔ اولاد دے کے آزمائیں گے کہ پرورش کیسی کی، اولاد لے کے آزمائیں گے کہ صبر کیسا کیا۔ صلوات اور محمد